بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلا قدم کس کا تھا اور دنیا میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ میرے عزیز محترمہ اور بہنوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قدم آدم علیہ السلام کا تھا اور سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کریے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور زمین بنائی۔ اس تخلیق کے بعد انہوں نے دیکھا تو یہ مکمل نہیں لگا۔ جب انہوں نے فرشتوں سے زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا، فرما بردار فرشتے مٹی لائے۔ اللہ نے اس سے آدمی کی شکل عطا کی اور اس کا نام دیا آدم علیہ السلام، لیکن وہ 40 سال تک ہلا ہی نہیں، وہی کا وہی بت بنا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو یہ پریشان، ڈرا ہوا نظر آیا۔ 40 سال کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جب روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو وہ چیخ پڑا۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی، چاروں طرف کھانا دکھائی دیا۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا۔ پیغمبر کو چاروں طرف رسیلی پھل نظر آئے، لیکن اس سے پہلے روح پیروں تک پہنچ نہ سکے، وہ پھلوں کی طرف لپکے ہوئے اور پیر نہ چلنے سے آدم علیہ السلام نیچے گر گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کے بعد ایک سجدہ کرتے رہے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اللہ نے نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان اب انسانوں سے ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ نے آدم کو سارے جانوروں اور پرندوں کے نام بتائے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا وہ باغیچے سے کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک علم کا پھل نہیں کھانا چاہیے، اور وہ زیادہ وقت جنگل کے جانوروں سے وقت بتاتے رہے۔ کچھ سال بعد پیغمبر وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ کر اور آدم کے لیے شریکی حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب پیغمبر سو رہے تھے، اللہ نے پہلی عورت کی تلخی کی۔ جب پیغمبر جاگے، وہ عورت کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام حوا رکھا۔ وہ دونوں بہت دن تک خوشی خوشی رہے۔ شیطان اب بھی انسانوں سے ناراض تھا۔ کئی برس بیت چکے، لہٰذا شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر اللہ کے قوم کو بھول گئے ہوں گے۔ آخر ایک دن شیطان نے حوا کو بھڑکایا۔ وہ پھل کھانے کے لیے کہا جو حرام تھا۔ انجانے میں ہی اس درخت کے پھل کو توڑا اور کھانے لگے۔ بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے منع کیا اس پھل کو کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں رہا، اس لیے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ جب وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے نافرمان کے لیے بڑی سزا دیں گے۔ آخر اللہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ انہوں نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے اور شیطان سے بھڑکانے کا بہت رنج ہوا اور بہت سال تک معافی مانگتے رہے اور روتے رہے۔ آخر اللہ کو رحم آیا اور آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی:
ہمارے رب، ہم نے اپنوں پر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی تمہاری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو لوگ میری نبیوں کی بات نہیں مانے گا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائے گا دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے۔ آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔